3 حوالے پڑھیں گے آج. حوالے تو بے شمار ہیں، اگر شریعت میں دیکھیں، عہد عتیق میں دیکھیں، بے شمار حوالے ہیں. اور یہاں پر عہد جدید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے حوالے ہیں. ہم نکالیں میرے ساتھ حجی کی کتاب نکالیے گا، اس کا پہلا باب، اور اس کی ہم آیت 5 سے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے. اگلے مہینے سے کلیسیا میں سے ہم بچوں کو، کوائر کے بچوں کو، کلیسیا کو موقع دیا کریں گے کہ وہ یہاں پر آ کر خدا کا کلام پڑھا کریں گے. اب سنیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے 5ویں آیت میں. خدا کا کلام کہتا ہے، اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ رب الافواج، فوجوں کا سردار جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. کس پر غور کرو؟ اپنی روش پر. تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا. کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کاٹا. آگے وہ کہتا تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے. آگے وہ کہتا ہے تم پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی. آگے وہ کہتا ہے تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے. اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈالتا ہے، جمع کرتا ہے. کلام کیا کہتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کر رہا ہے. رب الافواج یوں فرماتا ہے اپنی روش پر غور کرو. اب سنیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں تم سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہاللیلویا. اس حوالے پر بھی رہیے گا. اب نکالے میرے ساتھ ملاکی کی کتاب نکالیے گا اور اس کی 3 باب اور 6 آیت سے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں. اب یہاں پر خداوند کا کلام کیا کہتا ہے سنیں. 7ویں آیت سے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین کے منحرف رہے، ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ سنیے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو. کلام کیا کہتا ہے؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو. اونچی بولے ذرا. اور کلام کیا کہتا ہے؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. اگر کسی کو ٹھگ کہا جائے نا تو ہے ہی، یعنی کہ دھوکہ دینے والا، تو ہے ہی ٹھگ ہے. اس کو کتنا برا لگے گا، کتنا برا لگے گا. یاد رکھے گا اپنی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے اس کو غصے سے دیکھیں، گالیاں بھی دے اس کو بعد میں، یا اس کے منہ پہ دے دے گالیاں کہ تم انہوں ٹھگ کے آئے، تو خباز تم انہوں کہہ دیتا، میں کتنے ٹھگ دیتا. خدا کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. اب سنیں خدا ان کا کلام آگے کیا کہتا ہے. پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیہ. اب سنیں یہ 2 باتیں ہیں. دے یکی علیحدہ ہے اور ہدیہ علیحدہ ہے. استثنا اس کا 16واں باب جا کر پڑھ لیجئے گا. خدا کا کلام کہتا ہے جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے خالی ہاتھ نہ جانا. اور پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر. آج میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو کیا خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ ہاں جی کیسے جاتے ہیں؟ یا کسی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو کیا خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ اگر کسی شادی پہ چلے گا خالی ہاتھ تو کیا کہیں گے وہ؟ ایسے کھانے کھانا آ گیا،
یعنی کہ یہ تو کھانا کھانے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ لڑ بھی پڑے آپ سے، کیونکہ لاؤ تے چڑھاؤ، یعنی کہ دو گے تو پھر لوگے بھی، اگر نہیں دو گے تو انہیں دکھلا لینا، انہیں کہنا ہے میں جڑا دیتا سی وہ تو منو دے کے جا، کیونکہ ایسا ہی ہے، انہیں کہنا ہے نا جڑا میں تینوں دیتا سی وہ تو دے کے جا۔ یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر خداوند کا کلام یہاں پر واضح کر رہا ہے، وہ کہتا ہے، وہ واضح کرتا ہے ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا، دائیں کی اور ہدیے میں۔ یاد رکھیے گا دو باتیں، دائیں کی علیحدہ ہے، ہدیہ علیحدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، تم پہنتے ہو تم گرم نہیں ہوتے۔ کلام کہتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈال رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تھیلیاں ہیں کہ ہم نے پورا ہفتہ اتنا کمایا، پورا مہینہ اتنا کمایا، دن رات محنت کی، جس طرح آج ہم ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جس طرح دن کو بھی ڈیوٹی 2 گھنٹے ریسٹ کیا، اس کے بعد دوسری ڈیوٹی کے اوپر چلے گئے، یعنی کہ دن رات ہم کام کرتے ہیں، لیکن پیسے میں برکت ہے نہیں، پیسے میں برکت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کمایا، اس قدر ہم نے کمایا، دن رات ہم نے محنت کی، ہم نے تو اس قدر محنت کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے؟ خدا ان کا کلام کہتا ہے تم اس کو جمع کرو گے تو میں اس کو اڑا دوں گا، میں اس کو اڑا دوں گا، تمہارے پاس نہیں رہے گی وہ چیز جو تمہاری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی سیلری ہے اس میں برکت نہیں ہے، لاکھوں میں سیلری ہے اس میں برکت نہیں ہے، لاکھوں میں ہماری ڈیل ہوئی ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے سب اپنے گھر کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، واضح کر دینا چاہتا ہوں، دائیں کی دینا خدا کا حکم ہے، انسان کا نہیں ہے۔ آج میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ حزقیہ کے دور کے اندر بنی اسرائیل قوم نے اپنی دائیں کی بند کر دی، اور یاد رکھیے گا کیونکہ دائیں کی جو ہوتی ہے وہ کاہنوں کو چلی جاتی، کیونکہ ان کو میراث نہیں ملی تھی، تمام قبیلوں کو میراث مل گئی، ان کو میراث میں شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ان کو خدا کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا یہ دائیں کی کاہنوں کو جاتی تھی، اور جب دائیں کی دینا انہوں نے بند کی اس دور کے اندر، کلام کہتا ہے کہ ایک وقت آیا جب کاہنوں کے چولہے بند ہو گئے، اور کیا ہوا، انہوں نے بھی بیلچے اٹھائے، کئیاں اٹھائیں، اٹھا کر وہ بھی کھیتوں میں چلے گئے، کیونکہ آخر کار انہوں نے بھی تو اس سارے نظام کو چلانا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ بھی کام کرنے کے لیے کھیتوں میں چلے گئے، اور جب خدا نے دیکھا کہ کاہنوں کا کام تو ہیکل کا ہے، یہ تو ہیکل کو سنبھالتے ہیں، تو یہ کہاں پر آ کر کام کرنا شروع ہو گئے۔ خدا نے اس وقت کے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اس کو سمجھایا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس بادشاہ نے، حزقیہ بادشاہ نے فوراً اپنی قوم کو ابھارا، اور انہوں نے اپنی دائیں کی دینا شروع کی، اور کلام کہتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے کام کے اوپر آئے جو کام ان کو سونپا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر، آج کلام ہماری زندگی میں واضح کرتا ہے، یہاں پر واضح کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، یعنی کہ تم اپنا پیٹ بھرتے ہو، تمہاری بھوک ہی نہیں مٹتی، یعنی کہ وہ بھوک دوبارہ آپ کو لگی جاتی ہے، تم پیتے ہو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، یعنی کہ پانی پیتے چلے جا رہے ہو، تمہاری پیاس ہی نہیں بجھ رہی۔ ہر کوئی اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، لیکن میرا کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہر کوئی اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈال رہا ہے۔ یہ تھیلی وہ ہے، یعنی کہ یہ تھیلیاں اگر دیکھی جائیں تو یہ نیچے سے بند ہیں، ان میں آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ تھیلیاں نیچے سے کھلی ہیں
تو آپ اوپر سے ڈالتے جائیں گے, نیچے سے نکلتا چلا جائے گا, کوئی جمع نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا, مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. یاد رکھیے گا, جب آپ کی تھیلی بند ہوگی, اور تھیلی بند کیسے ہوگی؟ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے. یہ خدا کا حکم ہے, کسی انسان کا حکم تو نہیں ہے. دائیں کی دینا کس کا حکم ہے؟ دائیں کی دینا کس کا حکم ہے؟ انسان کا تو نہیں ہے, یہ خدا کہہ رہے ہیں. تو جب ہم حکم مانیں گے تو تبھی تھیلی بند ہوگی نیچے سے. اگر, کیونکہ یہ رکھنا ہے بہت بڑا ہماری زندگی کے اندر, ہماری صحت کے اندر, ہمارے فائنانس کے اندر, یہ بہت بڑا رکھنا ہے. رکھنے کا مطلب ہے یہ گیپ ہے آپ کی زندگیوں کے اندر, یہ ہول ہو چکا ہے, یہ سوراخ ہے بہت بڑا جس کو آپ بند نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے آج فائنینشلی طور پر پریشانی ہے, مشکل ہے. ہم کھاتے ہیں, آسودہ نہیں ہوتے, پیتے ہیں, ہماری پیاس نہیں بجھتی, ہم پہنتے ہیں, ہم گرم نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے؟ یہ گیپ ہے آپ کی زندگیوں کے اندر, تھیلیوں کے اندر, جس میں آپ جمع کر رہے ہیں, جس کو آپ جوڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑا گیپ ہے. اور یہ گیپ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بے شمار پیسے پڑے ہیں, وہیں سے کوئی چور نکال کر لے کر چلا جاتا ہے, جس کو ہیکر کہتے ہیں. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کا 5 لاکھ چلا جاتا ہے. یہ ادھر چلے جائیں, آپ سائبر کرائم پہ آپ چلے جائیں, بے شمار لوگ آئے ہوتے ہیں, وہاں پر بے شمار درخواستیں دی جاتی ہیں. سر یہ درخواست لے لیں, میرا 10 لاکھ کسی نے نکال لیا ہے, میرا 20 لاکھ کسی نے اکاؤنٹ میں سے نکال لیا ہے, میرا 5 لاکھ اکاؤنٹ میں سے نکال لیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اپنی زندگی کے اندر جو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں, خداوند ان کے اکاؤنٹ کی بھی حفاظت کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند ان کے اکاؤنٹ کی بھی حفاظت کرتا ہے. خداوند ان کے اکاؤنٹ کے اوپر اپنا پہرا لگا دیتا ہے. کوئی ہیکر آپ کے ایک ٹیڈی پیسے کو بھی نہیں چرا سکتا, ایک ٹیڈی پیسہ. آج یاد رکھیے گا, پھر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے, آج سے تقریباً کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے, ہم کسی گھر کے اندر عبادت کے لیے گئے. رات کو تقریباً کوئی 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم, مجھے وہاں پر فون آیا کہ بھائی صاحب آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر گئے تھے. میں نے کہا بھی ہم تو تالے لگا کے گئے تھے, کھلے تو نہیں ہم نے چھوڑے تھے دروازے. انہوں نے کہا جی آپ کے گھر کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں. مجھے فوراً میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یہ کوئی چور آئے ہیں. اور اس دوران 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک لائٹ جاتی تھی, 8 بجے سے 10 بجے تک لائٹ جاتی تھی. اور 2 گھنٹے چور جو ہیں موم بتیاں جلا کر, جس طریقے سے بھی انہوں نے مچ سے جلا کر انہوں نے ڈھونڈا سب کچھ, 2 گھنٹے. اسی وقت جب فون آیا تو میری مسز مجھے کہنے لگی کہ بھائی صاحب سب کچھ گیا. میں نے کہا ہم جس کام کے لیے آئے ہیں, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, ہماری میراث کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, میرا ایمان اتنا ہے, میں جانتا ہوں اس بات کو. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. خداوند کے نام کو جلال ملے. 2 گھنٹے پورا گھر انہوں نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا, کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے. اور جس جگہ سب کچھ پڑا تھا ادھر ان کی آنکھ بھی نہیں گئی. ہاللیلویا. اب یہاں سے وہ چیزیں اٹھا رہے ہیں اور اس جگہ سب کچھ پڑا ہے ساتھ, ادھر سے اٹھا رہے ہیں, ادھر سب کچھ پڑا ہے, کچھ نہیں. خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دی. یعنی کہ موم بتیاں جلا کر, تیلیاں جلا کے پوری ماچس انہوں نے وہاں پر گرائی تھی. انہوں نے اس ہر چیز کو دیکھتے رہے, کوئی چیز نہیں لے جا سکے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. آج خدا آپ کی میراث کی بھی حفاظت کرتا ہے. ایک پنکھا ایک دن پہلے کسی نے چرچ کے لیے دیا اور وہ بالکل سامنے پڑا تھا. اس پنکھے کو انہوں نے اٹھایا اور وہ بھی دروازے پر رکھ کر چلے گئے, وہ بھی نہیں لے جا سکے. دیکھیں خدا کی قدرت, دیکھیں خدا آج اس طریقے سے ہماری میراث کی حفاظت کرتا ہے. ایک چیز نہیں لے کے چلے گئے. ایک خراب موبائل پڑا تھا, بالکل پتہ نہیں کب سے پڑا تھا, چل نہیں جا سکتا, وہ چوک کے لے گئے.
यानी कोई चल ही नहीं सकता था। आज याद रखिएगा, खुदा आज आपकी मेरास की भी हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर आप डिसओबीडिएंट होंगे, आप याद रखिएगा, आप समझे आपकी थैली सुरागदार हो गई है। आप जो कुछ डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेफायदा है। मेहनत का कोई सिला नहीं आपको मिलेगा। अगर आपकी थैली बंद है, मेरा ईमान है, खुदावन जब आप महीने के बाद देखेंगे तो उससे भी कहीं ज्यादा पड़ा होगा आपके पास। हालेलुया, उससे भी कहीं ज्यादा आपके पास होगा। कलाम कहता है, आवाज़ करता है यहां पर, तुम अपनी रवश पर गौर करो, कहां पर गैप है। पूरा महीना जो है हमने कमाया और बरकत है ही नहीं है। हम फिर किसी से मांग रहे हैं, हम फिर किसी से ले रहे हैं। क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, कहां पर गैप है, किस जगह पर गैप है। इस तरफ नहीं आएंगे, हम इस तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर देने की बात आती है, और वो भी खुदा को। ये खुदा का हुक्म है, खुदा मांग रहा है। खुदा मुल्क सिर्फ के सालम का बादशाह है, ये काहिन है ये, और काहिन मांग रहा है आपसे, ये खुदा मांग रहा है आपसे, इंसान नहीं मांग रहा। अगर आज अपने फाइनेंस के ऊपर जो है बरकत चाहते हैं, तो इस होल को बंद कर लें, इस गैप को बंद कर लें। आज मेरा ईमान है, अगर सैलरी थोड़ी भी है आपकी, मेरा ईमान है खुदा उसी महीने डबल कर देगा आपकी सैलरी। आपके घर के अंदर, आपकी जिंदगियों के अंदर डबल बरकत आ जाएगी, और खुदा उनके नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कभी कभी हम इसको जो है, इस पूरे हिस्से को, जो खुदा कहता है कि पूरा हिस्सा मेरे घर में लेकर, पूरा हिस्सा, अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं जी, आधा हम किसी बेवा को दे देते हैं, आधा जो है ये किसी बच्ची की शादी है, हम उसको दे देते हैं। दाई की और हदिया अलग है, दाई की अलग और हदिया अलग है। ये आप हदिये में से करेंगे, दाई को नहीं। खुदा कहता है पूरा पूरा हिस्सा मेरे घर में लेकर आओ। कलाम यहां पर वाज़ह कर रहा है, पूरा पूरा हिस्सा मेरे घर में लेकर आओ। हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं जी ये कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया। ऐसा नहीं है, खुदा के हिस्से को डिवाइड ना करें। खुदा का कलाम कहता है पूरा हिस्सा मेरे घर में लेकर आओ। मैं इस घर की बात नहीं करता, मैं अपनी बात नहीं करता। आप जहां पर भी देते हैं, जिस जगह पर भी देते हैं, आप पूरा हिस्सा दिया करें। और देखें, जब आप देंगे तो मेरा ईमान है खुदावन उस गैप को बंद कर देगा, और फिर आपके घर के अंदर बरकत आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, फिर बरकत आएगी जब आप पूरा हिस्सा खुदावन को देते हैं। खुदा का कलाम कहता है तुम अपनी रवश के ऊपर गौर करो। अब कलाम कहता है हमारी जिंदगियों के अंदर वाज़ह करता है, यहां पर वो कहता है मलाकी की किताब के अंदर, वो कहता है, यहां पर कहता है कि तुम मुझे ठगते हो। अब किस बात में हम ठगते हैं खुदा को? इसका मतलब है हम ठग हुए। फिर क्यों जी, अगर नहीं देते तो फिर तो ठग ही हुए ना। कलाम क्या कह रहा है? हाँ जी, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? इतने जो साढ़े वेले गल आती खामोशी हो जाती। हाँ जी, कहता है तुम मुझे, सब बोले तुम मुझे, तुम मुझे जो तो नहीं दवांगे फिर ऐसी की हुए, फिर क्या हुए? हम उच्ची बोलो, हम क्या हुए? हाँ जी, जेडे देंदे ने वो उच्ची बोलणगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा जो नहीं देते, मेरे लिए सब मोतबर हैं, मेरे लिए सब इज्जत के लायक हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है, ये खुदा का। अभी 2 दिन पहले मुझे फोन आया इस्लामाबाद से। वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चों को पैसे दिए जाए तो भाजी के दुकान पे जाके सलाटियां ले आएंगे या कोई और अपने खाने की चीज ले आएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जो इसी चर्च से गए हैं, इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं,
اسی چرچ سے گئے ہیں، آج تک ان کے اندر یہ چیز صرف ایک مرتبہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے میسج سنا، وہ اپنے لیے گلہ رکھتے ہیں، اپنے باپ سے جو بھی ان کو پاکٹ منی ملتی ہے اس کی دے یکی نکال کے اس روز اس گلے کے اندر ڈالتے ہیں اور وہاں سے اسلام آباد سے میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کرواتے ہیں مہینے کا۔ یہ ہے خدا کا پیار۔ ابھی سے وہ بچے جو ہیں اس چیز کو سمجھ گئے، جان گئے کہ اگر فائنانس کے اوپر برکت لینی ہے تو یہ کام خدا کا حکم ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم ٹھگ ہوں گے۔